وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 50۔ آج کا موضوع مومن کا بھروسہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ پس سارے جادوگر مقررہ دن کے معینہ وقت پر جمع کر دیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔ اور فرعون کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس موقع پر جمع ہونے والے ہو۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ تاکہ ہم جادوگروں کے دین کی پیروی کر سکیں اگر وہ موسیٰ اور ہارون پر غالب آ گئے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ پھر جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی اجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلے میں غالب ہو جائیں؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں بے شک تم اسی وقت اجرت والوں کی بجائے میری قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور قربت کا درجہ اجرت سے کہیں بلند ہے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم وہ جادو کی چیزیں ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب ہوں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے اپنی اصل حقیقت سے پھیر رکھی تھیں۔ فألقي السحرة ساجدين۔ پس سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين۔
وہ کہنے لگے ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، رب موسى وهارون جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم جلد ہی اپنا انجام معلوم کر لو گے، میں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا۔ سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 50۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ انا نطمع، ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ اللہ تعالی ہماری خطائیں بخش دے گا، ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوئے۔ سامعین اکرام، مقابلہ ہو گیا اور جادوگر جو تھے انہوں نے حق کو پہچان لیا اور حق کے سامنے سر جھکا دیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ تم نے بغیر میری اجازت کے ایمان لے آئے، یہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری یہ سازش تھی، لیکن اب یہ تمہارا انجام یہ ہے کہ تمہیں میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں برخلاف کاٹ کے اور میں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو یہاں سامعین اکرام ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ ایمان جب انسان اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کر دیتا ہے کسی کو، تو پھر اس کی عملی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر کسی کے فائدے اور نقصان کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ابھی اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، جادوگر تو اب نہیں کہیں گے، نو مسلم کہیں گے، یعنی جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ان کی اب کیفیت کیا ہے یا ان کے مخلوق سے ڈر کی حیثیت کیا ہے، وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو فرعون نے جب ان کو دھمکی دی کہ بھئی میں تو تمہیں وہ کر دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، لا دیر، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، اور جائیں گے کہاں؟ اپنے ربی کے پاس تو جائیں گے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے سامعین اکرام کہ مومن جو ہے موت سے پھر ڈرتا نہیں ہے، موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ موت اس کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ موت جو ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، تم جو مرضی آئے کرو، انا نطمع، ہمیں امید ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ اللہ تعالی ہماری جو گزشتہ خطائیں اس کو معاف کر دے گا، اور کیوں ان کننا اول المؤمنین، اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو بہرحال اب آگے وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، یہ نوٹ کر لیں کہ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام رہے وہاں، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا وہاں رہے۔ اس میں پھر وہ دیگر نشانیاں جو تھیں، میڈک، خون، جوئیں وغیرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دی تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ بہرحال تقریباً 30 سال کا عرصہ سامعین اکرام موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے فرعون کے مصر میں گزارا۔ تو بہرحال جب امید منقطع ہو گئی ان کے ایمان لانے کی،
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو ان اسر بعبادی، اسر کہتے ہیں راتوں رات، بعبادی تم راتوں رات لے جاؤ میرے بندوں کو، انکم متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے تجویز کی اور خفیہ طور سے مشورہ کیا اور دن اور وقت مقرر کر لیا اور چل دیے، یعنی مصر سے نکل گئے۔ ان کا رخ تھا شام و فلسطین کی زمین۔ اور تو جب یہ صبح اٹھے فرعونی جو تھے تو کوئی نہیں تھا، یعنی جو ان کے غلام تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو، تو سب چلے گئے تھے، ان کا تو اب کام خراب ہے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون کو جب پتہ چلا کہ یہ نکل گئے بھاگ گئے تو انہوں نے پیچھے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں افواج، باقاعدہ افواج تو نہیں تھیں، ہر ایک مختلف سردار ہوتے تھے اور ان کی اپنی فوجیں ہوتی تھی، اور پھر یہی لوگ جو تھے جو جنگی، جو نوجوان تھے جنگ کے قابل لوگ، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یہ بات، اور رہی یہ بات رہی، مطلب یہ ہے کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ فوج نہ بنا دی ہے اس طرح نا۔ بہرحال فَأَرْسَلَ بھجوایا فرعون نے فی المدائن شہروں میں، یعنی مختلف علاقے تھے مصر کے، حاشرین پیادوں کو، یعنی جو اعلانچی تھے ان کو بھجوایا اور بلایا سب کو۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا فرعون نے کہ انہم لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں، یعنی فوج جب جمع ہو گئی جو بھی لوگ تھے لڑنے والے، تو ان سے کہا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، وانہم لنا لغائظون، اور انہوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، وَإِنَّهُ لَجَمِيعٌ حاضرون، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں، جماعت ہیں حاضرون، جس کا شیوا جو ہے ہر وقت محتاج، یعنی چوکنا رہنا ہے، ہم کوئی غافل لوگ نہیں ہیں۔ تو بہرحال سب جمع ہو گئے، فرعون نے تقریر کی فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اب چل دیے بنی اسرائیل کے پیچھا شروع کر دیا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ان کو میں نے اب نکال دیا۔ اب ظاہر ہے تمام جنگی قوت جو تھی وہ نکل آئی، اور فرعون کی سرکردگی میں تمام سردار وغیرہ، اب ظاہر ہے یہ کوئی جنگی لشکر تو نہیں تھا یا کسی جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، انہوں نے اپنے ہتھیار لے لیے، اور وہ تو جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، وہ تو بھاگ رہے تھے، تو ان کا ارادہ تھا کہ ان کو پکڑ لیں گے۔ تو بہرحال ان کا ارادہ جو تھا، اب دیکھیں تھوڑا سا اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ بندوں کے جو ارادہ ہے اس کے ذریعے اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا نقطہ ہے، بڑا گہرا ہے، کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی امداد بعض اوقات فاسق لوگوں سے بھی کرتا ہے، فاسق لوگوں سے۔ تو بہرحال یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کو غرق کر دیا جائے، اب انہوں نے اپنی تدبیر بنائی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا جائے، تو انہوں نے پھر اپنی تدبیر بنائی کہ ہم سب جائیں گے اس کا پیچھا کریں گے۔ بظاہر تو ایک یعنی ایسی بات تھی کہ جس میں ان کے لیے ناکامی مشکل تھی، تو انہوں نے یہ سب لوگ چل دیے جس طرح کہ آپ نے سنا، چل دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تبصرہ فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ان کو میں نے باغات سے نکال لیا، عیون چشمے، کنوز خزانے، ومقام کریم، اور اچھی جگہوں سے، سب سے ان کو نکال دیا۔ ظاہر ہے وہ ایک متمدن شہر تھا سامعین کرام۔ تو کذالک اورثناھا بنی اسرائیل، اسی طرح ہم نے وارث بنا دیا ان کو
ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل دوبارہ گئے، تاریخی طور پہ یہ ثابت نہیں ہے سامنے کرام۔ مصر میں بنی اسرائیل پھر نہیں گئے، بلکہ یہ گئے یعنی جزیرہ نما سینا میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے قیام کیا ہے۔ پھر ایک تاریخ ہے، پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کیا ہے، پھر ان کو بادشاہت ملی ہے۔ تو بادشاہت کی جو نعمتیں ہوتی ہیں جو بیان کی گئیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، خزانے ہیں، مقام کریم، تو پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی عروج کا زمانہ تھا کہ نبوت بھی تھی اور بادشاہی بھی تھی۔ تو فَأَتْبَعُوهُمْ مشرقین، تو اب انہوں نے ان کا پیچھا کیا، فَأَتْبَعُوهُمْ پیچھا کیا ان کا، کس کا؟ بنی اسرائیل کا، مشرقین صبح ہی صبح، اور صبح ہوتے ہی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو، دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا۔ یہاں ٹھہر کے سامنے کرام تھوڑا سا یہ نقطہ کا نوٹ کر لیں کہ مومن کا ٹوٹل بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہوتا ہے، اللہ کی امداد پہ بھروسہ ہوتا ہے، یعنی حکم کی وہ تعمیل کرتا ہے مومن، اور پھر بھروسہ اپنے رب پہ رکھتے ہوئے اس کام کو شروع کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان اسر بعبادی انکم متبعون، میرے بندوں کو لے کے چلو۔ اب وہ انہوں نے پلاننگ کی، چل پڑے، ان کو معلوم تھا آگے دریا ہے، لیکن انہوں نے کوئی منصوبہ نہ وہ بنا سکتے تھے دریا کو پار کرنے کا، اور نہ انہوں نے بنایا۔ لیکن جب یہ یعنی دریا کے قریب پہنچے تو پیچھے سے وہ لشکر آ گیا، کس کا؟ فرعون کا لشکر آ گیا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ تو مطلب یہ ہے کہ پرانے مسلمان تھے ہماری طرح کے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہم تو گھیرے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان معی ربی سیہدین، یہ وہ بھروسہ ہوتا ہے سامنے کرام ایمان والوں کا کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے زندگی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد سے اپنی زندگی کے کام سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پس ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ تم اپنی لاٹھی کو دریا پہ مارو۔ فَانْفَلَقَ، تو وہ پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا 12 حصوں میں، دوسری جگہ آیا ہے 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی کی بڑے بڑے پانی کے پہاڑ بن گئے۔ ظاہر ہے کہ لاکھوں کا تقریباً لشکر تھا اور 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، اور ہر قبیلے نے اپنا راستہ جو ہے وہ معلوم کر لیا اور وہ چل پڑے۔ راستہ خشک ہو گیا، یہ تھوڑا سا سامعین کرام نوٹ کر لیں، راستہ خشک ہو گیا، سمندر پھٹ گیا، 12 دیواریں پانی کی کھڑی ہو گئیں۔ فَانْفَلَقَ، پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہر ٹکڑا جو تھا ایک بڑے پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا، پانی کا پہاڑ۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور ہم ازلفنا، ہم قریب لے آئے، سمل اس جگہ، آخرین دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے سامنے کرام، وہ چیز جو ہم عام طور پہ زندگی میں دیکھتے نہیں ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قوانین یہ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے امداد آئی، تو ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔
اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مومن کی جس طریقے سے چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور جیسے کہ بدر میں مدد آئی اللہ تعالیٰ کی، فرشتے آئے، مدد آئی، اور ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ کافروں نے شکست فاش کھائی، وہاں بھی مدد آئی. لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ آج ایسا نہیں ہو سکتا. اصل میں تو دیکھیں اسباب تو کوئی چیز نہیں ہے، مسبب الاسباب اصل چیز ہے، وہ ہے ذات باری تعالیٰ کی. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں نا کہ یہ باتیں، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے کہ خزانے نکل پڑیں یا کوئی چیز ہو جائے ایسی، یا کوئی چیز. عام طور پہ لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں، لیکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وہ چاہتے ہیں کہ غیبی اسباب بن جائیں، یا اس طرح مختلف قسم کی یہ ذہنوں میں یہ ترتیبیں بنتی رہتی ہیں. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اصل چیز جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے. موت تک وہ بندگی ہم نے کرنی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب باقی معاملات تو مومن اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی پھر اسباب کو نہیں دیکھتا، مسبب کو دیکھتا ہے. پھر دنیا والوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا رہتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کی مومن کو پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے. یہ ایک بات، یعنی میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ واقعات جو بھی ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے مافوق الفطرت ہیں، یعنی اسباب کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. پانی کی دیوار کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں. پھر پانی دریا جب یعنی وہ ہو جائے تو وہ تو گیلا رہتا ہے، کیچڑ ہوتی ہے، اس میں مٹی ہوتی ہے، وہ مٹی بھی خشک ہو گئی، پانی کی دیواریں بن گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں اصل توقع اللہ تعالیٰ پہ، اصل بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے. اور دوسرا اصل جو ہمارا کام ہے، جو ایک نقطہ یاد رکھ لیں، اصل کام بندگی ہے. بندگی کرنا اور کرتے چلے جانا، یہ مومن کا کام ہے. باقی تو جو بھی ہوتا ہے وہ پھر جیسے کہ اصحاب کہف تھے سامنے کرام، تو وہ انہوں نے ارادہ کر لیا لن ندعو من دونی الہا لقد قلنا اذا شططا، بھائی ہم نے تو کوئی اور معبود کو نہیں پکاریں گے. تو پھر وہ ایک غار کی طرف گئے، تو سونے کے لیے تھوڑی گئے تھے، انہوں نے کہا ہم اس میں رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، 300 سال تک سوتے رہے. اب 300 سال، اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو گیا. تو یہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ایسی آپ توقعات نہ لگائیں جو اسباب کے خلاف ہو. اپنا کام، اپنی ڈیوٹی کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور وہ مدد یہ ہے، دیکھیں مدد ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ دریا شق ہو جائے یا جو بھی ہو، لیکن آپ اللہ کو راضی کرتے رہنے کی کوشش موت تک کرتے چلے جائیں. بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ جانے اور اس کے کام جانے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ پہلے سنا دیں، پھر وقت ہوا تو تلاوت بھی کر لیں گے. قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، نو مسلموں نے کہا کوئی پرواہ نہیں فرعون، تم نے جو کرنا ہے کر لو. انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف واپس جائیں گے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. ان کنا اول المؤمنین، اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ،
ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کے لے جاؤ مصر سے، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بھجوائے فرعون نے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، حاشرین پیادے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، جب وہ جمع ہو گئے تو فرعون نے تقریر کی ان کے سامنے اور کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ، یہ ایک قلیل جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، اور انہوں نے ہمیں ناراض کیا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم سب ایک جماعت ہیں اور محتاط ہیں، چوکنا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے انہیں نکال دیا باغات، ان کے باغات اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور اچھے رہنے کی جگہوں سے۔ کذالک، اسی طرح ہوا، فَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور میں نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، انہوں نے ان کا پیچھا کیا صبح ہی صبح، علی الصبح، مشرقین علی الصبح۔ فلما ترا الجمعان، جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ بتائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ سمندر میں اپنی لاٹھی مارو، فانفلقا، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، 12 حصوں میں بٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے ازلفنا، ہم نے قریب کر دیا اس کے بعد اور لوگوں کو، یعنی فرعونیوں کی لشکر کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو، وَمَن مَّعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کو۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. They said, no problem, to our Lord we will return. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. We are eager for our Lord to forgive us our sins, since we are the first of the believers. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. And we inspired Moses, travel with my servants by night, you will be followed. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Pharaoh sent heralds to the cities. إن
إن هؤلاء لشرذمة قليلون. These are a small gang. وإنهم لنا لغائظون. And they are enraging us. وإنا لجميع حاذرون. But we are a vigilant multitude. فأخرجناهم من جنات وعيون. So we drove them out of gardens and springs. وكنوز ومقام كريم. And treasures and noble dwellings. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. So it was, and we made the children of Israel inherit them. فأتبعوهم مشرقين. And they pursued them at sunrise. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. When the two groups sighted each other, the followers of Moses said, "We are being overtaken." قال كلا إن معي ربي سيهدين. He said, "No, my Lord is with me, he will guide me." فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. We inspired Moses, "Strike the sea with your staff," whereupon it parted, and each part was like a huge hill. وأزلفنا ثم الآخرين. And there we brought the others near. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।